خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھ رہے ہیں، اس کے 5ویں باب کے حوالے سے، 5th چیپٹر کے حوالے سے۔ آج سیکنڈ پروگرام ہے، دوسری قسط ہے۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اور یہی دعا ہے کہ آپ خداوند کے کلام میں، اس کی پہچان میں، اس کے عرفان میں ترقی کرنے والے ہوں۔ خداوند آپ کو روز بروز اپنے ساتھ آگے بڑھائے، نہ کہ ان لوگوں کی طرح جو ہوا کے تھپیڑوں کی طرح مختلف تعلیمات کو سنتے اور ایکسیپٹ کرتے ہیں اور خداوند سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ خداوند آپ کو کلام میں مضبوطی سے باندھ کے رکھے، اپنے بیٹے کے لہو کو آپ کی زندگیوں میں، آپ کی زندگیوں کے درختوں میں سینچے، تاکہ آپ 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا پھل لینے والے ہوں۔ عزیزو، 5واں باب 5th چیپٹر آف ریویلیشن جو ہے، اس کا کنیکشن میں نے پہلی قسط میں، فرسٹ ایپیسوڈ میں، بک آف ڈینیل، اس کے چیپٹر 7 اور چیپٹر 12 کے ساتھ جوڑا، اور ہم نے ان ابواب کو مختصراً پڑھا بھی۔ میں آج بھی آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان ابواب کو ضرور پڑھیں، اور جو تخت پر بیٹھا ہے، یعنی 5ویں باب میں، ریویلیشن کے مکاشفہ کے 5ویں باب میں، جانز ویژن میں، یوحنا عرف کے مکاشفہ میں، وہ ہمیں ڈینیل کے 7ویں ایام میں، دی اینشنٹ ون، قدیم الایام کے طور پر نظر آتا ہے، اور وہاں پر جو آدم زاد ہے، دا سن آف مین ہے، وہ ہمیں یہاں پر برہ کے طور پر نظر آتا ہے، یعنی ریویلیشن میں، مکاشفہ میں، یوحنا عرف کے مکاشفہ میں ہمیں برہ کے طور پر نظر آتا ہے۔ پھر ہمیں اس باب میں، اس چیپٹر میں، یعنی 5th چیپٹر میں، ایک کتاب کا، ایک سکرول کا، ایک تومار کا ذکر ملتا ہے، جو کہ ڈینیل کے 12th چیپٹر میں، دانیل کے 12ویں باب میں بھی موجود ہے، جہاں پر ایک کتاب کا ذکر ہے جسے سرب مہر کرنے کا، سیل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یعنی در حقیقت، ان ریئلٹی، ریویلیشن 5 مکاشفہ کا 5واں باب، ڈینیل میں جو مختلف استارے، سمبلزم یوز کیے گئے ہیں، ان کی بہتر تفسیر ہے، اور ان کے حوالے سے مزید انڈرسٹینڈنگ قاری کو، پڑھنے والے کو دیتا ہے۔ کیونکہ گزشتہ قسط، پریویس ایپیسوڈ، کچھ 2-3 دن پہلے پوسٹ کی گئی، اس لیے میں 5ویں باب کو، 5th چیپٹر کو، جو ریویلیشن کا ہے، مکاشفہ کا ہے، میں آپ کے لیے ایک دفعہ پھر پڑھے دیتا ہوں، تاکہ ہم خداوند کے کلام سے برکت بھی پائیں، اور جن آیات کی تشریح اور تفسیر ہم کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کو علم ہو۔ لکھا ہے کہ جو تخت پر بیٹھا تھا، میں نے اس کے دہنے ہاتھ میں ایک کتاب دیکھی جو اندر سے اور باہر سے لکھی ہوئی تھی، اور اسے 7 مہریں لگا کر بند کیا گیا تھا۔ پھر میں نے ایک زوراور فرشتہ کو بلند آواز سے یہ منادی کرتے دیکھا کہ کون اس کتاب کو کھولنے اور اس کی مہریں توڑنے کے لائق ہے؟ اور کوئی شخص آسمان پر یا زمین پر یا زمین کے نیچے اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے قابل نہ نکلا، اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ مت رو، دیکھ، یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب اور اس کی 7 مہروں کو کھولنے کے لیے غالب آیا۔ اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دہنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برہ کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل امت اور اہل زبان اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور ان 4 جانداروں اور بزرگوں کے گرد گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا۔ وہ بلند آواز سے یہ کہتے تھے کہ ذبح کیا ہوا برہ ہی
قدرت اور دولت اور حکمت اور طاقت اور عزت اور تمجید اور حمد کے لائق ہے۔ پھر میں نے آسمان اور زمین کے نیچے کی اور سمندر کی سب مخلوقات کو، یعنی سب چیزوں کو جو ان میں ہے، یہ کہتے سنا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے اس کی اور برہ کی حمد اور عزت اور تمجید اور سلطنت عبدالآباد رہے۔ اور چاروں جانداروں نے آمین کہا اور بزرگوں نے گر کر سجدہ کیا، آمین۔ اب سب سے پہلی بات جو اس باب میں، اس چیپٹر میں، اس سارے نیریٹو میں، بیانیہ میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو کتاب، جو تومار، جو سفر عبرانی میں تومار کو کہتے ہیں، وہ جو خدائے قادر کے ہاتھ میں ہے، وہ کتاب نہ کسی آسمانی مخلوق سے کھولی جاتی ہے نہ کھولی جا سکتی ہے۔ There is no one in heaven، آسمان پر بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ فرشتے جو مکاشفہ دکھا رہے ہیں، وہ لاکھوں کروڑوں سرافیم، وہ کروبیم، وہ ترافیم، وہ یہ کتاب، یہ بک، یہ سفر، یہ تومار کھول نہیں سکتے ہیں۔ So this is very very significant۔ اور یہ سگنیفیکنس، یہ اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے جب بتایا جاتا ہے کہ ہیومن ریس میں بھی، بنی نوع انسان میں بھی کوئی ایسا نہیں جو اس کتاب کو کھول سکے، یعنی زمین کے اوپر، آسمان پر بھی کوئی نہیں ہے اور زمین پر بھی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر زمین کے نیچے کا ذکر ہے، no one under the earth can open it، وہ مخلوقات جو زمین کے نیچے رہتی ہیں۔ اور اس حوالے سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان اور شیطان کی بری روحیں زمین کے نیچے کنوین کرتی ہیں، اکٹھی رہتی ہیں، وہ بھی یا کوئی اور زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق بھی اس قابل نہیں ہے، اس قدر طاقتور نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کی سیلز کو، مہروں کو کھول سکے۔ اس کتاب میں ہے کیا؟ What is there in this book؟ عزیزو، چونکہ ہم نے اس کا تعلق ڈینیل کی کتاب سے جوڑا ہے، دانیل کی کتاب سے اس لنک کو، اس کتاب کو جو کہ سرب مہر ہے، جو کہ سیلڈ ہے، اس کے حوالے سے پڑھا ہے، دیکھا ہے، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ باتیں جو دانیل کے زمانے سے پوشیدہ تھیں، چھپی ہوئی تھیں، ہڈن تھیں، وہ اس مکاشفہ میں، اس ریویلیشن میں یوحنا کو دکھا دی گئیں۔ ان کی تفسیر، ان کی انٹرپریٹیشن ہر ڈینومینیشن، ہر شخص کرنا چاہتا ہے اور اپنے اپنے باعث کے ساتھ، اپنے اپنے تعصب کے ساتھ، اپنی اپنی ڈاکٹرن کے ساتھ، اپنی اپنی تعلیمی جھکاؤ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن the point of the matter is کہ وہ مکاشفات، وہ جو سرب مہر تھے، وہ جو سیلڈ تھے، وہ جو خدا کے بعد صرف دانیل کو پتہ تھے، اب یوحنا کو بھی پتہ ہیں، اور یوحنا ان کی تفصیلات تمام دنیا کو بتا رہے ہیں۔ اب ان تفصیلات کا علم ہیونلی باڈیز کو بھی پہلے نہیں تھا، یعنی آسمانی مخلوقات کو بھی پہلے نہیں تھا، زمینی مخلوقات کو بھی نہیں تھا، اور وہ جو زمین کے نیچے رہتے ہیں ان کو بھی نہیں تھا۔ سو دراصل دی ایونٹس، یعنی جو واقعات روئے زمین پر روپذیر ہونے والے ہیں، ان کی تفصیلات آر ناؤ آؤٹ ان دی اوپن۔ اب وہ تمام آسمانی اور زمین کے نیچے رہنے والی مخلوقات کو علم ہو جائیں گی، کیونکہ یوحنا ان کو تحریر کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے جو مندرجات ہیں، اس کے اندر جو کچھ درج ہے، ان کی امپورٹنس کی وجہ سے، ان کی اہمیت کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوحنا رسول رونے لگتے ہیں۔ جان کرائز اے لاٹ انکنٹرولبلی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو انسیل کر کے اس کی انفارمیشن تمام لوگوں کو پہنچائی جائے۔ اس کے کانٹینٹس جو ہیں، اگرچہ وہ انسیٹلنگ ہیں، ان کی وجہ سے پریشانی اور تشویش ہوگی، اور ہم اس پریشانی اور تشویش کو اور اس وجہ کو جو کہ اس پریشانی اور تشویش کو لاتی ہے ضرور پڑھیں گے بھی، لیکن اس حقیقت کا، اس سچ کا جاننا، knowing the future, knowing the truth is very important۔ اور بہت جلد ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا رسول کا رونا جو ہے
وہ بند ہو جاتا ہے، وہ ایلیشن میں، وہ خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے جب 24 بزرگوں میں سے 24 ایلڈرز میں سے ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لائن آف دا ٹرائب آف جوڈا ہے، یعنی یہودا کے قبیلے کا ببر ہے، جو داؤد کی اصل اور نسل ہے، دا روٹ آف ڈیوڈ ہے، یعنی ہمارا منجی یہوشوا ہمشیاہ یسوع المسیح، وہ اس کتاب کی مہروں کو کھولنے کے لائق ہے، سوائے اس کے کوئی ہے نہیں، اور وہ اس قدر قوت والا اور قدرت والا ہے کہ وہ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اس سرب مہر کتاب کو، اس سیلڈ بک کو کھولے گا۔ اب جوڈا کا یعنی یہودا کے قبیلے کا اور لائن کا یعنی شیر کا جو تعلق ہے وہ مکاشفہ میں نہیں آیا، وہ اس سے پہلے بتھیری مرتبہ بتایا جا چکا ہے، تاہم جینیسس 49 میں، پیدائش کے 49ویں باب میں فرسٹ آف آل اس لنک کا، اس ریفرنس کا، اس حوالے کا ذکر تھا، اور میں اس آیت کو یا آیات کو آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ کس طرح جو بزرگ تھے، جو کلام کو ماننے والے پیٹریارکس تھے، وہ یہودا کے قبیلے کے ببر کا، لائن کا انتظار کر رہے تھے۔ جینیسس 49 میں اس کی 9 سے 12 ورس میں لکھا ہے کہ یہودا شیر ببر کا بچہ ہے، آئے میرے بیٹے تو شکار مار کر چل دیا ہے، وہ شیر ببر بلکہ شیرنی کی طرح دبک کر بیٹھ گیا، کون اسے چھیڑے؟ یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا، جب تک کہ شیلوہ نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی۔ وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلیٰ درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا، آمین۔ عزیزو، ریویلیشن میں مکاشفہ کے 5ویں باب میں جہاں پر یہ ٹائٹلز یوز کیے جا رہے ہیں، روٹ آف ڈیوڈ اور لائن آف دا ٹرائب آف جوڈا، یعنی داؤد کی اصل، داؤد کی جڑ اور یہودا کے قبیلے کا ببر، تو اگرچہ یہ ٹائٹلز ہیں، نام نہیں ہے، اسم معرفہ نہیں ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے، تو بھی اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ یہ ٹائٹلز جو کہ خداوند یسوع المسیح کے ٹائٹلز ہیں، کسی بھی اور شخصیت کے لیے کہے گئے ہیں، یہ صرف اور صرف یہوشوا ہمشیاہ پر، یسوع المسیح ناصری پر پورے اترتے ہیں۔ ایک اور اہم بات، ایک اور اہم پروفیسی، نبوت جس کا بتانا آپ سبوں کو ضروری ہے عزیزو، وہ یہ ہے کہ جس طرح خداوند یہوشوا مسیح کے لیے، یسوع المسیح ناصری کے لیے ٹائٹلز یوز کیے جا رہے ہیں، ان کو ایٹریبیوٹس اسائن کیے جا رہے ہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہے جس طرح موسیٰ نبی کو ایٹریبیوٹس اسائن کیے گئے کہ صرف وہی جو ہیں وہ خداوند کی توریت کو، شریعت کو ریسیو کرنے کے قابل تھے، اسی لیے صرف وہی کوہ سینا پر بلائے گئے، باقی جو لوگ تھے انہوں نے خداوند کے خوف کی وجہ سے، اس تھنڈرنگ لائٹننگ کی وجہ سے، اس دھوئیں کی طرح جو کہ آسمان تک اٹھتا جاتا تھا اور اس پہاڑ کے تنور کی طرح سرخ ہو جانے کی وجہ سے ڈر کے خداوند کو کہا کہ صرف موسیٰ ہی جو ہے وہ آپ سے بات کرے، ہم آپ کی ہر بات موسیٰ کے ذریعے سنیں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ بھی جو ہے وہ خداوند کی اس بلیسنگ کو، اس برکت کو، ان دیواریم کو، ان ورڈز کو، ان الفاظ کو خداوند کے لوگوں تک لایا، اور یہاں پر خداوند یسوع المسیح ہی وہ واحد شخصیت ہیں جو خداوند کے الفاظ کو، جو سرب مہر ہیں، جو سیلڈ ہیں، ان کو خداوند کے لوگوں تک، تمام بنی نوع انسان تک لے کر آنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اور یہ ایک پروفیسی جو کہ ڈیوٹرانومی میں تھی، یعنی کہ استثناء کی کتاب میں تھی، اس کو بھی پورا کرتا ہے، یعنی ڈیوٹرانومی 15 to 19، استثناء 18 باب، اس کی 15 سے 19 آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے۔ خداوند نے موسیٰ کی معرفت کہا کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا، یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورم میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو
تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان سے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کا کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ آمین۔ ہمیں خداوند یسوع المسیح کے حوالے سے، یہوشع مسیح کے حوالے سے، داؤد کی نسل اور اصل کے حوالے سے، یہودا کے قبیلے کے ببر کے حوالے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اسرائیل میں سے آنے والا تھا۔ وہ غیر اقوام کے لیے تو تھا لیکن غیر اقوام میں سے نہیں تھا۔ He had to come from Israel، کیونکہ موسیٰ سے کہا گیا تھا وہ تیرے ہی بھائیوں میں سے آئے گا۔ So it makes a lot of sense کہ یشوع ہمشیاہ ٹرائب آف جوڈا میں سے تھے، اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلے میں سے ان کا زمینی جنم ہوا۔ عزیزو، ہم خداوند کے کلام کی گہری اور بھید سے بھری خوبصورت باتوں کو سیکھتے جا رہے ہیں، لیکن پروگرام کا وقت کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ خداوند آپ کو آج کے پروگرام سے، اپنے پاک کلام سے بہت برکت بخشیں، اور ہم اس سلسلے کو کل اور پھر آگے جاری رکھیں گے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں۔ آمین۔